بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اے کافرو، تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ غلبہ، کامیابی، فتح اللہ نے مومن کے حق میں رکھا، ایمان والوں کے حق میں رکھا۔ غلبہ ایمان والوں کا ہے، فتح ایمان والوں کا ہے، کامیابی ایمان والوں کا ہے، غلبہ ایمان والوں کا ہے۔ میرا سوال ہے، اس وقت ایمان والے کون؟ غلبہ پانے والے کون؟ کامیاب ہونے والے کون؟ مجھے قرآن بتاتا ہے صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ یہ نقشہ صحابہ کا، یہ فداکاری صحابہ کا، یہ قربانی صحابہ کا، یہ جان کا بازی لگا کر دین کو پوری دنیا میں چمکانے والا صحابہ۔ کاش کہ تجھے صحابہ سمجھ آتے۔ صحابہ کرام کا پیرا یہ قرآن کے ایک ایک آیت کی پیرا ہے۔ یہ پیغمبر کے عزت، پیغمبر کے ناموس، پیغمبر کے دین کا پیرا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے باتیں کی کہ دیکھو، ابھی ان کو پتہ چل جائے گا یہ جو قریش کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، اچھا یہ اب ان کو ماریں گے جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے اور افراد نہیں ہے، یہ ان کو ماریں گے، یہ ان کو قیدی بنا کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وہاں کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہے 70 آدمی مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور ابو جہل کا خاتمہ بھی یہاں سے ہوا۔ کفر کے جرنیل، کفر کے سرغنہ کو یہاں سے مارا گیا۔ اور پھر یہ صحابہ کرام نکلے، یہ 313 تھے۔ ادھر کافر 1000 کا لشکر، ادھر کفر غرور میں، تکبر میں، اضطراب میں، ناچ میں، گانوں میں، بڑے بڑے آوازوں کے ساتھ کہ آج میرے پیغمبر کے مستانے، پیغمبر کے دیوانے، پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ ادھر سے کفر آیا، ادھر سے ایمان، اسلام، ایمان۔ مجھے کہنے کا کہ یہ ایمان والے صحابہ، ایمان والے صحابہ، فدا ہونے والے صحابہ کفر کے مقابلے میں
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آنے والے صحابہ، یہ تو صحابہ ہیں، اور یہ ہیں 313 اور وہ ہیں 1000۔ اب اس کے پاس سامان کیا ہے؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہ، جبکہ کافر ہتھیاروں سے، سواریوں سے لیس ہے۔ جب آمنے سامنے ہوئے میدان بدر، بدر جو ہے یہ ایک کنواں ہے، بدر نامی آدمی نے کھودا، یہ 2 میل مدینہ منورہ سے آگے۔ ابو جہل بڑے زوروں شوروں سے آیا، صحابہ کرام اس طرح کے حالت میں نکلے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آقا سواری نہیں ہے، تعداد کم ہے، لیکن صحابہ واقعی پیغمبر کے فدائی تھے۔ جب یہ میدان میں آئے، میرا پاک پیغمبر بھی آیا، کافر بھی آئے۔ جب آمنا سامنا ہوا، یہ 17 رمضان المبارک کا واقعہ ہے، رمضان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، تو اللہ نے یوں کیا کہ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہو گئے، اور باقیوں کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا۔ سبحان اللہ، بھاگنے کا راستہ نہ ملا۔ یہ پڑے ہوئے ابو جہل بھی مردار ہو گیا میدان بدر میں، لیکن جب میدان میں آئے، سبحان اللہ، رات کے ٹائم میرا پاک پیغمبر سجدے میں، معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی کس کے در میں پڑھتے ہیں، کسے مانگتے ہیں؟ اللہ۔ میرے پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا، کیا فرمایا؟ یا اللہ، یہ میں نے لائے یہ ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن۔ سبحان اللہ، صحابہ کے پاؤں میں جوتی نہیں، صحابہ کے سر میں ٹوپی نہیں، صحابہ کے بدن میں کپڑے نہیں، لیکن بغیر جوتی کے بھی آئے، بغیر کپڑے کے بھی آئے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا، وہ مستانہ وار آئے، وہ دیوانہ وار آئے، وہ پروانہ وار آئے، تبھی تو کہتے ہیں وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کے، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کے، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کے۔ سب کچھ فدا کیا، کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر سنو میرے دوستو، نیو کلی والو، تمہارے لیے تمہارا بڑا دعا مانگتا ہے، تمہارے لیے تمہارا شیخ ہاتھ اٹھاتا ہے، پیر ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑا ہاتھ اٹھاتا ہے۔ قربان ہو جاؤں ابو بکر، عمر، معاویہ، سفیان، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، تمہارے لیے تو میرا پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ پیغمبر نے مانگا، صحابہ کے لیے پیغمبر نے مانگا، فرمایا یا اللہ ان کو فتح دے، اور اللہ نے فتح دیا۔ یہ 313 یہ غالب ہو گئے، 1000 کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانیاں، جب وہ 2 جماعت مل گئے، ایک ایمان والوں کا، دوسرے کفر والوں کا، ایک میں ایمان ہے، دوسرے میں کفر ہے، ایک میں میرا پیغمبر کا دعا ہے اور دوسرے میں پیغمبر کا بدعا ہے۔ اللہ واضح بتا رہے ہیں، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
ایک جماعت وہ جو لڑتے تھے اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے۔ اللہ نے واضح بتایا کہ ان کا جنگ جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ تو آخر جہاد بھی تو کوئی چیز ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، کلمے کے غلبے کے لیے۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسرا کافر جو دیکھتے تھے دو گنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دو گنا دیکھتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کا روب کافروں پر ڈالا اور کافر سمجھتے تھے یہ بہت بڑا لشکر ہے۔ سے معلوم ہوا کہ دیندار ایک آدمی ہوتا ہے لیکن اس کا بڑا روب ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک فرد ہوں لیکن الحمدللہ دین کی وجہ سے باطل لرزتا ہے اور باطل کو بڑا فکر ہے کہ یہ بندہ بیٹھا کیسے ہے۔ اور حق جب ایک ہوتا ہے وہ ایک بنیاد رکھتا ہے اور اس کے پشت پر کئی اللہ والوں کا دعائیں ہوتے ہیں۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالی تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے جس سے میرا اللہ چاہے۔ سبحان اللہ، اللہ چاہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اسباب کی طرف نہ دیکھو، اللہ کے ذات پر توکل کرو۔ ہاں اسباب جمع ضرور کرو لیکن نظر مسبب الاسباب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے جسے میرا اللہ چاہتا ہے۔ جیسے اللہ نے چاہا کہ نبی کو، نبی کے یار صحابہ کو غلبہ دے، فتح دے، اللہ نے فتح دیا، غلبہ دیا، کامیابی دیا اور کامیاب بن کے آئے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تاکہ اسی میں البتہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا بصیرت ہے اور کتنا بڑا بہت کچھ غلبہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھ عطا فرما دے اور دین عالی کی خدمت نصیب فرما دے اور صحابہ کرام کا پیار، محبت، عشق، پیروی، اتباع نصیب فرمائے۔ بس اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، مرادیں نصیب فرما دے، ناکامیوں سے بچائے، رسوائیوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کے بھلائیاں نصیب فرما دے۔ آمین۔